اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ درس قرآن کا سلسلہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 تا 63 آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ بڑا ہی اہم عنوان اور اہم ٹاپک آج کے درس میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارا آخری ویکنڈ پہ جو درس ہوگا وہ سورہ انعام کی آخری آیات جو ہے وہ ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سورہ اعراف جو ہے اس کا درس شروع کیا جائے گا۔ آج کے درس قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے کہ کل اننی ہدانی ربی، اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیں، بتا دیں، فرما دیں کہ اننی ہدانی ربی، کہ مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرما رکھی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا، آپ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا مکہ کی دھرتی سے، تو اس پیغام الہی کو سننے کے بعد کوئی ایسی تکلیف نہیں کہ جس کا سامنا اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا الزام نہیں تھا جو اللہ کے نبی کو نہ سنایا گیا ہو۔ آپ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، سو اس کے بدلے میں آپ کو جادوگر کہا جاتا ہے، آپ کو مجنوں کہا جاتا ہے، آپ کو شاعر کہا جاتا ہے، آپ کو اپنی طرف سے من گھڑت بات کرنے کا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں طائف کی وادیوں میں پتھروں کا مقابلہ ہے، کہیں جو ہے سوشلی بائیکاٹ ہے، کہیں پہ خاندان کے لوگوں کی بے رخی ہے، ان کا چھوڑنا ہے۔ ان سارے معاملات کے باوجود اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے ہدایت عطا کر رکھی ہے۔ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند کیوں نہ رکھ دو، مطلب کہ تم جتنی مرضی تکلیفیں میرے سامنے کھڑی کر دو، میں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت کو اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم اور تبلیغ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی آپ نے ہر سختی کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اور اللہ کے توحید کے نظام کو لاگو کرنے میں آپ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھا، بلکہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت کے تاج سے سرفراز کر دے، اور جس کو ہدایت مل جائے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ گھر سے چل کر اللہ کے گھر میں آئے، آپ نے نماز پڑھی، قدم قدم پہ آپ کو ثواب ملا، ہدایت کا راستہ اختیار کیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کیا۔
یہ ہدایت کا مل جانا اتنی بڑی دولت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تیرے بتانے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے تو یہ تیرے لیے دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے، دنیا کی بادشاہی سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، کہ عرب میں جو ہے سرخ اونٹ یہ قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کو ہدایت ملے وہ اتنے اجر کا مستحق ہے کہ دنیا کی بادشاہی سے بھی زیادہ ثواب کا حقدار ہے، اتنے اجر کا حقدار ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور ڈال دیا ہوگا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ فرمایا آپ بتا دیں کہ ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے، اور فرمایا الی صراط مستقیم، اور وہ اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہدایت عطا کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ آپ کے ذہن نشین کر لو، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں، ہر کوئی دعوت دیتا ہے کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم والا ہے، ہمارے راستے پہ آ جائیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے کیا پیمانہ اپنا کے رکھنا ہے زندگی میں، اور خاص طور پر فتنوں کے اس دور میں، اور پھر فتنوں کے اس دور میں دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ لوگوں کے ایمان اور نظریات پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کو صراط مستقیم کا داعی کہتا ہے۔ آؤ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا پیمانہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اپنا ترازو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اپنے پیمانے اور ترازو پہ تولتے ہی نہیں ہیں۔ ہر شخص کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ یہ بعض ترجموں میں ترجمہ ہوتا ہے، یا بعض ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، دکھا نہیں چلا۔ کیوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ جنت والا ہے یہ دوزخ والا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ برائی والا ہے یہ بھلائی والا ہے۔ دعا یہ کرنی ہے یا اللہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، میرے سامنے شیطان ہے، نفس ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، یا اللہ مجھے پتہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن میرے سامنے کہیں شیطان رکاوٹ ہے، کہیں نفس رکاوٹ ہے، کہیں دنیا داری رکاوٹ ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس ہدایت کے راستے کو میں نے دیکھ تو لیا ہے، اپنی رحمت نازل کر دے اور مجھے اس پہ چلانے والا بنا دے، مجھے اس پہ چلانے والا بنا دے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب اللہ نے خود بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلا دے کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں کہ جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن پہ ہوا وہ بھی اللہ نے خود بتا دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان لوگوں پہ میرا انعام ہے جو نبی ہیں، ان پہ میرا انعام ہے جو سچے ہیں، ان پہ میرا انعام ہے جو شہید ہیں، ان پہ میرا انعام ہے کہ جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، میرے دوست اور محبوب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس راستے پہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہوگی، جس راستے پہ سچوں کی تعلیم ہوگی، جس راستے پہ شہیدوں کے شہادت کے رنگ کا خون ہوگا، اور جس راستے پہ اللہ کے اولیاء کی تعلیم کا نور ہوگا، یہ انعام والا راستہ ہوگا، اور یہی راستہ اللہ کی بارگاہ میں سیدھا راستہ ہوگا۔ جو ان میں سے کسی کے راستے پہ چلے گا وہ بغیر کسی شک اور شبہ کے اپنے آپ کو کہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی اپنے عقیدے سے یا نظریے سے یا اپنی ڈیڑھ چھٹاک کی عقل کی بنا پر اس صراط مستقیم میں نبیوں کو سائڈ پہ کر دے، شہیدوں کو سائڈ پہ کر دے، اللہ کے اولیاء کو سائڈ پہ کر دے، یہ ایک نیا فتنہ ہمارے معاشرے میں کہ بس یہ قرآن لو اور
ترجمہ آیا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ لو، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے تمہارے لیے کہیں جانے کے، حتیٰ کہ اس حد تک بھی بک بک کرتے ہیں کہ تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ کر لیا، اپنی طرف سے جو کر لیا، یہ فتنہ ہے۔ تو اللہ نے صراط مستقیم یہ بتا دی کہ قرآن ہدایت کی مرکزی کتاب ہے، یہ وجہ ہے، لیکن کوئی شخص ڈائریکٹ اپنے آپ کو قرآن سے جو ہے نہ عالم بنا سکتا ہے نہ فاضل بنا سکتا ہے۔ ایک سائیکل کو پنچر لگانے والا وہ بغیر استاد کے سائیکل کا پنچر نہیں لگا سکتا، تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی کہ کوئی کہے کہ کسی سے پڑھے بغیر اور کسی استاد یا عالم کے پاس جائے بغیر وہ قرآن کا مبلغ بن جائے۔ تو وہ صراط مستقیم ہوگا جہاں پہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ہے صالحین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، یہ سیدھا راستہ ہوگا۔ فرمایا دینن کے امن، پختہ دین، ملت ابراہیم حنیفہ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے، وما کان من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھاتے میں عیسائی بھی ڈالتے تھے، اپنے کھاتے میں نصرانی بھی ڈالتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے نبی جو ہے وہ ہمارے دین ابراہیمی پر ہے، تمہارے نبی جو ہے ملت ابراہیمی پر ہے، تو اس لیے وہ ہمارے ہیں یا ہمارا دین سچا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہاں میرا نبی ہے ملت ابراہیمی پر، لیکن تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تمہارا دین ابراہیمی ہے، تم تو شرک کرنے والے ہو۔ جس دین اور مذہب میں شرک آ جائے وہ دین ابراہیمی نہیں ہوتا۔ ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی وہ ہوگا جو شرک سے پاک ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا کل، یہ بھی بتا دو، ان صلاتی، میری نماز، نوسوں کی میری قربانی، محیا، میری زندگی، مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، کہ یہ سب خالق کائنات اللہ رب العزت کے لیے۔ اور جب بندہ مومن اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے چلتا ہے تو اس کے سامنے نفع نقصان یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آقا کریم نے مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ مومن کامل وہ ہے البغض للہ والحب للہ، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اس میں وہ ذاتی دکھاوا، ریاکاری اور ذاتی معاملات یہ سائڈ پہ ہو جائے تو پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہم بدقسمتی سے اللہ کو مانتے ضرور ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا یقین والا جو ایک درجہ ہے نا، یقین والا، وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں آ کے رک جاتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے کوئی نقصان تھوڑا بہت ہوا نہیں، اللہ کی طرف سے تھوڑی بہت کوئی آزمائش آئی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی نہیں، اور ہم جو ہے دین کو یکسر پیٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بندہ مومن کی زندگی، اس کا لمحہ لمحہ جو ہے اللہ کے سپرد ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، میں سکھ ہونا تو وارے، میں سکھ ہونا تو وارے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب جو ہے وہ مجھے کسی تکلیف میں رکھ کر خوش ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سودا ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور فرمایا لا شریک لا، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور میں اسی کی تعلیم دیتا ہوں، اسی کا حکم کرتا ہوں، اور یہی دین اسلام کی وحدانیت ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ امت مسلمہ جو ہے وہ کلمہ محمد کی لڑی میں پروئی ہوئی ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ کے ساتھ یہ تعلق مضبوط کریں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے رب ہے ایسے کوئی دوسرا نہیں، نبی نبی ہے، شہید شہید ہے، ولی ولی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور فرمایا انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء گزرے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو مسلمان تھے، ان کو ماننے والے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے،
یہاں حضور کو یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے کہ میں مسلمان؟ تو یاد رکھنا ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی اس کائنات کا کوئی ذرہ وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی اس کائنات کے نظام کو اللہ نے بکھیرا نہیں تھا، ابھی آدم علیہ السلام بھی وجود میں نہیں آئے تھے، آدم خلیفہ بن کے زمین پہ بھی نہیں آئے تھے۔ اس ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، نور کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات آقا کریم نے اپنے صحابی حضرت جابر سے فرمائی تھی کہ اے جابر، ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبی کا قبل کل الاشیاء، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور محمد مصطفیٰ لا تعداد عرصہ جو ہے اللہ کی قربت اور سنگت میں رہا، اللہ کی میت میں رہا، اللہ کا ہر رنگ وہ نور محمد مصطفیٰ پہ چڑھتا گیا، اور جب وہ نور اللہ رب العزت کی تمام تجلیات کو جو ہے اپنے اندر ضم کر چکا، تو پھر میرے پاک نبی کی روح نے اور آپ کے نور نے سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور پھر یہ نور محمد مصطفیٰ جب اس کائنات میں بکھرا تو جہاں پہ یہ چمک پڑی تو کہیں پر آدم وجود میں آئے، کہیں پہ یہ چمک پڑی تو موسیٰ عیسیٰ وجود میں آئے، کہیں پہ چمک پڑی تو زکریا اور یحییٰ وجود میں آئے۔ یہ نور مصطفیٰ بکھرتا گیا اور کائنات بنتی گئی۔ سادہ لفظوں میں کائنات کے حسن کو لپیٹ دیا جائے تو ذات محمد مصطفیٰ بنتی ہے، اگر اس حسن کو بکھیر دیا جائے تو کائنات بنتی ہے، تو یہ کائنات بنتی ہے۔ تو اس بنا پر فرمایا انا اول المسلمین کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی گئی اس تعلیم کو اور قرآن کے اس پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها امورنا ربنا تقبل منا هذه الصلاة العصر ودرس القرآن مع جميع الحاضرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه